السلام علیکم دوستوں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے فرانس کی حکومت کو پھر ایک بار زبردست جھٹکا دیا اور ہندوستان کی حکومت کو سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اپیل کرتے ہوئے فرمایا، حکومت فرانس کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنانے کی حمایت اور اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کرنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر جو سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ یقیناً قابل تشویش ہے۔ ایک طرف اظہار خیال کی آزادی کی غلط تعبیر اور اس کے غیر معقول استدلال کا مسئلہ ہے جس پر دنیا میں بحث ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں حکومتوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے قانون بنانا چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کا بے محابہ اور غیر محدود استعمال نہ صرف انسانی اخلاقی اقدار کے خلاف ہے بلکہ اس سے امن و امان کی صورتحال کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مغرب اور پوری دنیا کا رویہ یکسر منافقانہ اور دوہرے معیار پر مبنی ہے۔ آئے دن میڈیا میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نفرت انگیز اور قابل اعتراض مواد پیش ہوتے رہتے ہیں، اور آزادی اظہار رائے کے پس پردہ ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے، ناقابل برداشت اور لائق صد مذمت ہے۔ تمام حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے عناصر کو لگام لگائیں جو تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے انتہائی مقدس و محترم پیغمبر کو گستاخانہ، تمسخرانہ اور گمراہ کن انداز میں پیش کر کے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ امر واقعتاً نہایت افسوسناک ہے کہ حکومت فرانس نے اپنے ملک کے 60 لاکھ تقریباً 9% باشندوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو درکنار کرتے ہوئے گستاخی کرنے والے اخبار کی حمایت کی اور سرکاری عمارتوں پر ان گستاخانہ خاکوں کے بڑے بڑے بینر آویزاں کیے۔ اس واقعے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب اور اشتعال کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا میں حکومت فرانس کے اقدام کے خلاف مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی، اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات تمام مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری ہمارا ایمان ہے، لیکن اسی کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن تعلیمات بھی ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ حکومت فرانس کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا دستوری اور مذہبی حق ہے، لیکن اس سلسلے میں کسی تشدد اور امن کی حدود سے تجاوز کرنا شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اس واقعے کے رد عمل میں فرانس کے اندر بعض افراد کا جو پرتشدد رد عمل سامنے آیا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس تناظر میں ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت ہند نے اس سلسلے میں فرانس کی تائید و حمایت کر کے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حکومت ہند کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان مختلف مذاہب اور گو نہ گو تہذیبوں کا ملک رہا ہے، اور مذہبی مقدس شخصیات کا احترام اس ملک کی روایت رہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر غیر محدود واردات، بے لگام آزادی اظہار رائے کی یہ روایت ہندوستان جیسے ملک میں پروان چڑھائی جائے گی تو اس ملک میں امن و سلامتی کا کیا ہوگا؟ حکومت کو چاہیے کہ اس نازک صورتحال کو سمجھے اور اس سلسلے میں اب ایسا معتدل اور مضبوط موقف اختیار کرے جو اس ملک کے شاندار ماضی سے ہم آہنگ ملک کے امن و ترقی کے لیے معاون اور اس سرزمین کے 20 کروڑ باشندوں کے جذبات کا آئینہ دار ہو۔ دوستوں، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں، انہوں نے فرانس کی حکومت سے ایک زبردست اپیل کی اور ساتھ میں ہندوستان کی حکومت سے بھی ایک زبردست اپیل کی۔ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔